بسم الله الرحمن الرحيم. وحيثما وجدت قولين فقد صحح واحد فذاك المعتمد بنحو ذا الفتوى عليه الأشبه والأزهر المختار ذا والأوجه أو الصحيح والأصح عقد منه وقيل عكسه المؤكد كذا به يفتى عليه الفتوى وذان من جميع تلك الأقوى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات شروع سے چل رہی تھی اور اس بات کی اہمیت آپ سمجھ لیں کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو رسم المفتی ہے وہ اسی کے گرد گھومتی ہے. کس کے گرد؟ کہ بھی قول راجح کون سا ہے اس پہ فتویٰ دیں. رسم المفتی جو گھوم رہی ہے اس کے مسائل اور اس کی جو گفتگو ہے وہ اس چیز کے گرد گھوم رہی ہے کہ رجحان کیسے حاصل ہوگا. ایک سے زائد اقوال وہ مسائل کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ہم نے ترجیح کیسے دینی ہے اور فتویٰ کیسے دینا ہے اور قول راجح کو کیسے پہچاننا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ترجیح کے دو طریقے بیان کیے تھے، ایک ترجیح صریح اور ایک ترجیح غیر صریح، ضمنی اسے کہیں یا التزامی کہیں. ترجیح صریح کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں یا وہ الفاظ بیان ہو رہے ہیں اور کی بات نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ الفاظ بھی بطور مثال کہہ دیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی الفاظ ہیں اس کے لیے ترجیح صریح کے لیے صرف یہ الفاظ نہیں ہیں. یہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اور بھی الفاظ ان سے ملتے جو کہ ہم مانا جو الفاظ ہیں وہ بھی ترجیح صریح کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہنا وحیثما وجدت قولین، اب آگے دو قول. جب دو قول آگے تو اب کس طرف جائیں؟ کہا کہ وقد صحح واحد الفذاک المعتمد، ان میں سے ایک کی تصحیح کی گئی تو وہی معتمد ہے، اس پر اعتماد ہے. ٹھیک ہے. تصحیح کے الفاظ کیا ہیں کہ الفتویٰ علیہ، الفتویٰ علیہ ایک لفظ ہے. الاشبہ هو الاشبہ هو الازہر هو المختار یا المختار ذا. ٹھیک ہے. الاوجہ الصحیح الاصح بہ یفتیٰ علیہ الفتویٰ. یہ کیا ہے؟ یہ الفاظ ہیں اس کے تصحیح صریح کی کوئی اور بات نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا خلاصہ اس بات کا کہ تصحیح کی دو، ترجیح کی دو قسمیں، صریح اور غیر صریح. جو صریح ہے اس کے یہ الفاظ ہیں. ترجیح غیر صریح اس کے کئی طریقے میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے. ٹھیک ہو گیا. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اقوال ایک ہو تو پھر تو اس پہ بات ہو چکی. ایک سے زائد ہو تو ہم کس کی اتباع کریں گے؟ جس کو تصحیح حاصل ہے. تصحیح جس کو حاصل ہے وہ پھر بتا رہے ہیں کہ تصحیح کس کو حاصل ہے اور کس انداز میں اس کو رجحان حاصل ہے. اتنی بات آ گئی. دوسری بات یہاں پر یہ سمجھیں کہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا والاصح آکد منہ، ذہن میں رکھیں ایک جانب الصحیح ہے اور دوسری جانب الاصح ہے. ایک جانب الصحیح ہے دوسری جانب الاصح ہے. یہ مسئلہ ہو گیا اختلاف تصحیح کا، اختلاف ترجیح کا. وہ بیان آگے ہو رہا ہے لیکن یہاں پر انہوں نے ضمنی طور پر بات کر دی ہے جس سے وزن شعری بھی پورا ہو گیا اور بات بھی آ گئی ہے. ایک جانب صحیح آ گیا، ایک جانب، یہ مسئلہ تو ہو گیا نا. پہلا مسئلہ ہو گیا کہ جس کو ترجیح حاصل ہے، ترجیح صریح حاصل ہے، وہ راجح ہے. اب بات یہ ہے کہ ترجیح میں اختلاف آ گیا. اسے اختلاف تصحیح بولتے ہیں. اختلاف تصحیح ہو گئی. اختلاف تصحیح کیسی ہوگی؟ ایک جانب صحیح آ گیا دوسری جانب اصح آ گیا. اس میں سے راجح کون سا ہے؟ ذہن میں رکھے دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ صحیح راجح ہے اور دوسری رائے یہ کہ اصح راجح ہے. ٹھیک ہے. دونوں کی وجہ ذہن نشین کریں. پھر جو ان دونوں اقوال میں پھر جو راجح اس کی بات کرتے ہیں غور کریں. جو کہتے ہیں کہ صحیح راجح ہے وہ کہتے ہیں صحیح اس لیے راجح ہے کہ جس نے کہا صحیح، جس امام نے، جس صاحب ترجیح نے، اس نے اپنے قول کے مقابل کو کہا غیر صحیح، خطا. ٹھیک ہے.
جس نے کہا الاصح، اس نے اپنے قول کے مقابل کو کہا صحیح، یعنی اس قول کی صحت پر دونوں کا اتفاق ہے، جی اس کے مقابل جو ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، جو اس کو صحیح کہہ رہا ہے وہ اس کو خطا کہہ رہا ہے، جو اس کو اصح کہہ رہا ہے وہ اس کو صحیح ضرور کہہ رہا ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب یہ قول پھر متفق علیہ ہوا، متفق علی صحت ہی ہوا، تو جس پہ متفق کے مراجع، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے جو صحیح کو ترجیح دے رہے ہیں۔ دوسری رائے یہ کہ اصح یہ راجح ہے، یہ بات واضح ہے کیونکہ صحیح میں اصح میں جو مزیت ہے وہ صحیح کے ذریعے پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ اختلاف ہے اس بات میں کہ صحیح اور اصح ایک دوسرے کے مقابل آگے، تو اب رجحان کس کو ہے؟ ایک رائے یہ کہ صحیح کو رجحان ہے، ایک رائے کہ اصح کو رجحان ہے۔ اب یہ جو دو رائے ہیں ان دو میں سے کس کو رجحان ہے؟ آپ علامہ شامی علیہ رحمہ کو اسلوب دیکھیں، انہوں نے کہا والاصح آکد منہ، والاصح آکد منہ، یہ بطور جزم ذکر کیا، وکیل اکسہ المؤکد، ٹھیک ہے نا، اس کو کیلا کے ساتھ ذکر کیا، یعنی صحیح کی ترجیح جو ہے اصح پر، اس کو کیلا کے ساتھ ذکر کر دیا کہ قول دو ہے لیکن ان میں راجح یہ کہ اصح مؤکد ہے، اصح آکد ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ مسئلہ آ گیا کہ دونوں جانب تصحیح آ گئی، یعنی اختلاف تصحیح ہے، ایک جانب صحیح ہے اور ایک جانب اصح ہے، تو کس کو ترجیح ہوگی؟ اقوال دونوں ہیں لیکن زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ اصح جو ہے وہ صحیح کی نسبت آکد ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہی یہ مسئلہ ایک دوسرا بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا سمجھے، اور وہ یہ کہ ایک جانب اس میں تفضیل موجود ہے، دوسری جانب اس میں تفضیل نہیں ہے، دونوں طرف ایک جیسے الفاظ ہیں اور ایک جانب اس میں تفضیل ہے، تو وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوگا، کیا جہاں اس میں تفضیل ہے وہ نسبتاً راجح ہوگا، اختلاف تصحیح ہے، ادھر صحیح ہے ادھر اصح ہے، ٹھیک ہے نا، تو ادھر یہ اصح اس میں تفضیل ہے لہذا یہ راجح ہے۔ اس طرح الاوجہ آ گیا، الاشبہ آ گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک مسئلہ ادھر بیان کر دیا۔ ایک اور مسئلہ اس انہی اشعار کے اندر غور کریں کہ اختلاف تصحیح ہو گیا، اختلاف تصحیح ہو گیا تو ایک مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں، اختلاف تصحیح ہو گیا تو علیہ عمل الامہ، یہ سب سے راجح ہے، علیہ عمل الامہ، ایک جانب الصحیح علیہ عمل الامہ، الاصح علیہ عمل الامہ، الاشبہ علیہ عمل الامہ، المختار علیہ عمل الامہ، تو جدھر کہا علیہ عمل الامہ یہ راجح ہے تمام تر اپنے مقابل جو الفاظ تصحیح ہیں ان کے، اگر کسی جانب یہ موجود ہے، اگر کسی جانب یہ موجود نہیں ہے تو اب جس میں لفظ فتویٰ موجود ہے اس کو رجحان حاصل ہے، جس جانب لفظ فتویٰ ہے علیہ الفتویٰ بے یفتیٰ الفتویٰ علیہ، جس جانب فتویٰ کا لفظ موجود ہے اس کو رجحان حاصل ہے۔ یہ اختلاف تصحیح کی بات کر رہا ہوں، اختلاف تصحیح کی مزید گفتگو آگے چل کے آ رہی ہے، یہ یہاں پر موجود ہے اس لیے یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اختلاف تصحیح ہو گیا، ایک جانب علیہ عمل الامہ موجود ہے تو دوسری جانب جو بھی لفظ ہے اس کو چھوڑے، جدھر علیہ عمل الامہ موجود ہے یہ راجح ہے، یعنی دو تصحیحوں میں پھر آگے یہی راجح ہے۔ اگر علیہ عمل الامہ کسی طرف نہیں ہے تو پھر کسی جانب لفظ فتویٰ ہے یا نہیں ہے، جس جانب لفظ فتویٰ ہے اس کو رجحان ہے، ایک جانب صحیح ہے ایک جانب الفتویٰ علیہ ہے، الاصح الفتویٰ علیہ ہے جی، جدھر فتویٰ کا لفظ موجود ہے اس کو ترجیح حاصل ہے، حالانکہ دونوں کی تصحیح ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن ان دونوں میں پھر راجح کون سا ہے؟ جس کے بارے میں کہا الفتویٰ علیہ، دونوں جانب اگر فتویٰ کے الفاظ موجود ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جس میں کلمہ حصر ہے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ جس جانب فتویٰ کا لفظ ہے نا اس کو ترجیح کیوں ہے؟ اس کو ترجیح اس لیے ہے کہ جس کو مفتیٰ بہی قرار دیا جا رہا ہے اس کی تصحیح بھی کی جا رہی ہے،
جس کو صحیح قرار دیا جا رہا ہے اس کا مفتہ بھی ہونا لازم نہیں ہے. جی کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات قول صحیح ہوتا ہے دلیل کے اعتبار سے، لیکن وہاں حاجت ایسی ہوتی ہے، ضرورت ایسی ہوتی ہے، زمانہ بدل گیا ہوتا ہے، عرف بدل گیا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ، ٹھیک ہے نا. تو صحیح کو مفتہ بھی ہونا لازم نہیں، مفتہ بھی کو صحیح ہونا لازم ہے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے مفتہ بھی کو صحیح ہونا لازم، صحیح کو مفتہ بھی ہونا لازم ہے، اس لیے مفتہ بھی کو ترجیح ہے جدھر فتویٰ کا کلمہ موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. دونوں طرف ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جس جانب کلمہ حصر ہے، ایک جانب ہے الفتویٰ علیہ، ایک جانب ہے علیہ الفتویٰ. جی افتا بہ المشائخ بہ یفتیٰ، ٹھیک ہے نا. افتا بہ المشائخ ایک جانب، بہ یفتیٰ دوسری جانب، بہ یفتیٰ کو ترجیح حاصل ہے. الفتویٰ علیہ، علیہ الفتویٰ، علیہ الفتویٰ کو کیا ہے؟ ترجیح حاصل ہے. ٹھیک ہو گیا. تو لیکن یہ بات ہوگی کہ جدھر فتویٰ کا لفظ آ گیا وہ باقی سب پر راجع ہے، سوائے علیہ امر الامہ کے. علیہ امر الامہ سب پر راجع ہے، علیہ امر الامہ کے بعد فتویٰ کا لفظ جدھر موجود ہے وہ راجع ہے. یہ بات ہوگی. ٹھیک ہے. علیہ عمل اور جی اس کی تفصیل تو کتابوں میں جو ہو یا عمل ہو؟ نہیں عمل ہمارے عمل کی بات نہیں ہے. جی یعنی جو مصححین نے وقت تصحیح یہ کہا، ان کلمات کے ساتھ تصحیح کی. جب وہ کہتے ہیں بھائی یفتیٰ، اس کی جگہ یہ کہہ دیا علیہ عمل الامہ. ٹھیک ہے نا. مصححین نے کہا ہے، ارباب تصحیح اور ارباب ترجیح نے کہا کہ علیہ العمل الامہ، علیہ العمل الیوم. یہ جو ہے چونکہ یہ مشر بالاتفاق ہے، مشر بالتعامل ہے، ایک طرح کا اجماع کے ساتھ کیا ہے وہ اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے. تو جو مسئلہ مجمع علیہ ہو چکا اس کو رجحان حاصل. ٹھیک ہو گیا. اور جہاں پائے تو اور جہاں دو قول تحقیق تصحیح کی گئی ہو ایک کی تو وہ ہی معتمد ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے ایک کی تصحیح. اگر جانبین میں تصحیح ہوگی اس کا بیان بعد میں ہے، لیکن ضمنی طور پر یہاں بیچ میں بات کر گئی اس لیے ہم نے گفتگو کی ہے. جیسے یہ قول فتویٰ اس پر ہے، اشبہ ہے، اظہر ہے، مختار یہ ہے، موجہ ہے یا صحیح ہے، اور اصح صحیح سے آکر ہے. دیکھو انہوں نے خود اس کو بصیغہ جزم ذکر کیا اور اس کے مقابل قول کو بصیغہ تمریز ذکر کیا اور کہا گیا ہے اس کا عکس موقد ہے. یوں ہی بہ یفتیٰ علیہ الفتویٰ، اور یہ دونوں ان سب سے، جب دیکھو نا کہا ان سب سے، حتیٰ کہ الفتویٰ علیہ سے بھی. ٹھیک ہے نا جی. فتویٰ وہاں موجود ہے لیکن کہا یہ دونوں اس پر بھی راجع ہے. بھائی فتویٰ تو دونوں طرف موجود ہے لیکن وہاں الفتویٰ علیہ ہے، یہاں ہے علیہ الفتویٰ. ٹھیک ہے نا. یہ کلمات حصر ہے، بہ یفتیٰ علیہ الفتویٰ. یہ کلمہ حصر آ گیا تو پھر اس کو کیا ہے رجحان حاصل ہو گیا جب اختلاف تصحیح ہو. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں ان سب سے زیادہ قوت والے ہیں. وَإِن تَجِدْ تَصْحِيحَ قَوْلَيْنِ وَرَدْ فَاخْتَرْ لِمَا شِئْتَ فَكُلٌّ مُعْتَمَدٌ إِلَّا إِذَا كَانَ صَحِيحًا وَأَصَحَّ أَوْ قِيلَ ذَا يُفْتَى بِهِ فَقَدْ رَجَعَ أَوْ كَانَ فِي الْمُتُونِ أَوْ قَوْلَ الْإِمَامِ أَوْ ظَاهِرَ الْمَرْوِيِّ أَوْ جُلُّ الْإِعْظَامِ قَالَ بِهِ أَوْ كَانَ الْإِسْتِحْسَانَ أَوْ زَادَ لِلْأَوْقَافِ نَفْعًا بَانَا أَوْ كَانَ ذَا أَوْفَقَ لِلزَّمَانِ أَوْ كَانَ ذَا أَوْضَحَ فِي الْبُرْهَانِ ذا هذا تعارض التصحيح أو لم يكن أصلا به تصريح فتأخذ الذي له مرجح مما عملته فهذا الأوضح مما علمته فهذا الأوضح. ایک پیپر دیں کاپی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب دیکھیں اصل میں اب مسئلہ ہے کہ ایک سے زائد قول ہے اور اختلاف تصحیح ہو گیا ہے. تصحیح دونوں طرف آ گئی. پہلے جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ ہے کہ تصحیح ایک طرف ہے جس کو علماء نے
صحیح قرار دیا، علینا اتباع ما صححہ و ما رجحہ، الفاظ تصحیح کا بیان ہو چکا. اب دونوں جانب تصحیح آ گئی ہے، یہ بات قابل غور ہے. جب دونوں جانب تصحیح آ جائے تو ذہن میں رکھیں کہا کیا جاتا ہے کہ جو فتویٰ دینے والا ہے اس کو اختیار ہے کسی پر بھی فتویٰ دے دے. بات پہ غور کریے گا. وَإِن تَجِدْ تَصْحِيحَ قَوْلَيْنِ وَرَدْ فَاخْتَرْ لِمَا شِئْتَ فَكُلٌّ مُعْتَمَدٌ. اگر اختلاف تصحیح ہو جائے، دونوں طرف تصحیح آ جائے، تصحیح دونوں طرف آ جائے تو ذہن میں رکھیں جس پہ چاہے فتویٰ دے دے. ضابطہ یہ ہے. لیکن علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ضابطہ کلیہ نہیں ہے، یہ ضابطہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ ضابطہ یعنی تصحیح سری آ گئی جانبین میں ترجیح سری آ گئی تو اب تمہیں اختیار ہے جس پہ چاہو فتویٰ دو، بشرطے کہ کسی کا مرجع موجود نہ ہو. وہ مرجع کیا ہے؟ مرجع ترجیح ضمنی، ترجیح التزامی. ٹھیک ہو گیا؟ آپ غور کریں نا، جو تصحیح سری ہے ضمنی اور التزامی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ضمنی اور التزامی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن ضمنی التزامی تصحیح سری کا معید بن سکتی ہے. جیسے آپ قیاس میں پڑھاتے ہیں بھائی جو علت تردن اکثن، وہ ہمارے نزدیک علت کا معیار نہیں ہے لیکن معید بن سکتا ہے. علت کا اس کے ساتھ حکم دائر ہو، وجودن ہو عدمن ہو، وجودن ہو عدمن نہ ہو، یہ ہمارے نزدیک معیار نہیں ہے. احناف کے نزدیک کسی علت کے کسی معنی کی علت ہونے کا، ہمارے نزدیک صلاحیت اور عدالت یہ معیار ہیں کسی بھی امر کے کسی حکم کے لیے علت ہونے کا. لیکن وہ پایا جائے تو حکم پایا جا رہا ہے، وہ نہ پائی جائے تو حکم نہ پایا جائے، یہ معید بن سکتا ہے. یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ جو ترجیح ضمنی ہے وہ ترجیح سری کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن دونوں جانب ترجیح سری موجود ہے، تصحیح سری موجود ہے تو یہ ضمنی اس کا معید بن سکتی ہے. معید بننے والا کام کر سکتی ہے، اکیلے ہو تو مقابلہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ آپ غور کریں، مثال سمجھیں. وہ جو اس کو معیدات حاصل ہوں گے، اس ایک قول ہے اس کے مقابل دوسرا قول ہے، دونوں پر تصحیح موجود ہے. اب اس کو جو رجحان حاصل ہوگا وہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے مختصر کو قول یہ ہے کہ متعلقات سے. ہم متعلقات کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ قول ہے، قول کا ایک قائل ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم بغیر قائل کے تو قول نہیں ہوگا. قائل دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. قائل دیکھا، ایک قول ہے اس کے قائل ہیں امام ابو حنیفہ، ایک قول ہے اس کے قائل ہیں غیر امام ابو حنیفہ. ٹھیک ہے جی. دیکھیں یہ ذہن میں اس طرح رہے گا بھی آپ پہلے قول کو مرکز بنائیں جس کی تصحیح کی گئی ہے، اس کے متعلقات پہ نظر کریں. سب سے پہلے اس کا صدور ہے قائل سے. جب صدور ہے قائل سے، اب قائل دیکھیں. ایک کا قائل امام ابو حنیفہ ہے، اس کے مقابل دوسرے کا ہیں دونوں قولان مصححان. ٹھیک ہے جی. تصحیح سری موجود ہے دونوں کی. ایک کا قول امام ابو حنیفہ کا، دوسرا قول ہے غیر امام ابو حنیفہ کا. ذہن میں رکھیں یہ بھی درست ہے لیکن یہ راجح ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک یہ مرجع، یعنی جب اختلاف تصحیح ہو گیا تو اب ایک مرجع یہ ہے قائل. ٹھیک ہو گیا. اب قائل سے قول کو لے کر درج کہاں ہوا؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے. دوسرا مرحلہ قول کے درج ہونے کا ہے. دونوں قول امام ابو حنیفہ کے، دونوں قول صاحبین کے، دونوں قول امام ابو یوسف کے. درج کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے. درج ہے
اس کو محل اندراج لکھ لیں. جی ایک درج ہے ظاہر الروایہ میں، ٹھیک ہے، جی دوسرا درج ہے غیر ظاہر الروایہ. ٹھیک ہو گیا؟ جی ایک ظاہر روایہ میں، ایک غیر ظاہر روایہ میں. اب ظاہر روایہ والا راجح ہے، غیر ظاہر روایہ والا نسبتاً اس کی نسبت مرجوح ہیں قولان مصححان. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی. ہیں دونوں ظاہر روایہ میں، دونوں ظاہر روایہ میں ہیں. اب اس کے بعد ایک متون میں آ گیا اور ایک متون میں نہیں آیا. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی جی یہاں سے یا دونوں ہوں، بھلے غیر ظاہر روایہ سے ہوں، جی ایک متون میں درج ہے اور ایک غیر متون میں درج ہے. جو ٹھیک متون ہے، والا ہے، جو متون والا ہے اس کو رجحان حاصل ہے غیر متون والے پر. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی. یہ اچھا، اب اس قول کی دلیل بھی ہوگی، اس قول کی دلیل ہوگی. اب ایک کی دلیل ہے قیاسی اور ایک کی دلیل ہے استثنائی، یہ بھی وجہ ترجیح بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کیونکہ بات ہو رہی ہے قول کے متعلقات کی، جی دلیل بھی اس کا متعلق ہے، قائل بھی اس کا متعلق ہے، محل اندراج بھی اس کا متعلق ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اب ایک کی دلیل کیا ہے؟ وہ ہے قیاس، اور ایک کی ہے استحسان. ایک کی قیاس، ایک کی استحسان. قیاس کو ترجیح حاصل ہے، استحسان کو ترجیح حاصل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی دونوں کی قیاس یا دونوں کی استحسان، لیکن ایک کی کبھی، ایک کی دلیل زیادہ مضبوط ہے. دونوں کی دلیل کیسی ہے؟ دونوں کی استحسانی ہے، لیکن ایک میں قوت زیادہ ہے کسی معید کی وجہ سے مثلا. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی اب کیسی ہیں دونوں؟ یہ دونوں استحسانی ہیں. ایک اقوا، دوسری کبھی. ٹھیک ہو گیا؟ جی کبھی بھی اس کی بھی تصحیح کی گئی ہے، لیکن جو اقوا ہے اس کو رجحان حاصل ہے. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی ان ساری چیزوں میں برابر ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں بھائی چلو دیکھ لیتے ہیں تصحیح کرنے والا کون ہے. تصحیح کرنے بات متعلقات کی ہے نا، جی تو تصحیح جو کی گئی ہے اس قول کی، وہ کس نے کی ہے؟ ایک کی تصحیح ایک شخص نے کی ہے، دوسرے کی تصحیح زیادہ لوگوں نے کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک کی تصحیح 3-4 ائمہ نے کر دی ہے اور دوسرے کی تصحیح کسی ایک نے کی ہے. اب ایک جانب رجحان ہو گیا اکثریت کی وجہ سے، جس کے مصححین زیادہ اس کو رجحان حاصل. ٹھیک ہو گیا؟ جی ایک کا مصحح واحد، جی. ایک مصحح متعدد. اب جو واحد ہے وہ بھی صحیح ہے، جو متعدد ہے اس کو رجحان حاصل ہو. اچھا، دونوں طرف واحد ہے، دونوں طرف جو مصححان ہیں دونوں طرف ایک ایک ہے. لیکن جب ہم نے ان کو دیکھا تو ایک جو ہے وہ عالم تھے. ہم نہیں کر سکتے فیصلہ، علماء نے فیصلہ کر دی ہے. جیسے قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تصحیح کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. قاضی خان علیہ رحمہ نے کسی قول کو اصح قرار دے دیا، تصحیح کر دی، اور مقابلے میں کیا ہے، مقابلے میں فتاوی بزازیہ اس کی تصحیح آ گئی تو قاضی خان علیہ رحمہ کی تصحیح کو رجحان حاصل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک چیز یہ بھی ہے، ایک جانب ہیں دونوں طرف ایک، لیکن ایک کیا ہے، عالم، اور دوسرا عالم. جو عالم ہے اس کا قول بھی صحیح ہے، جو عالم ہے اس کا قول نسبتاً راجح ہے. عالم کے نیچے جیسے قاضی خان بھی تھے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک یہ بھی وجہ ہے. اچھا، اب کیا ہے، ان ساری چیزوں میں مثلا برابر ہو گئے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ قول کا محل کیا ہے.
قول کا محل محل کیا ہے، محل کے لحاظ سے زیادہ مناسب کون سا ہے. ذہن میں رکھیں وہ محل وقف میں ہے، ایک انفع للوقف ہے اور ایک اس قدر انفع نہیں ہے. تو جو انفع للوقف ہے وہ اس کو رجحان حاصل ہے. اس کا محل ہے کہ ایک ارفق بیالی زمان ہے اور دوسرا ارفق بیالی زمان نہیں ہے. جو ارفق بیالی زمان ہے اس کو رجحان حاصل ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی ہے ایک محل قول. محل قول میں ایک ہے بھئی انفع للوقف، غیر انفع. ٹھیک ہے جی. جو غیر انفع ہے، چونکہ بات تو تصحیح کی ہو رہی ہے، تصحیح اس کی بھی ایک انفع للوقف جو ہے اس کو رجحان حاصل ہے. ایک ہے ارفق بأہل الزمان اور دوسرا غیر ارفق. ٹھیک ہو گیا. جو غیر ارفق ہے صحیح وہ بھی ہے، جو ارفق ہے وہ اس کو رجحان حاصل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہیں متعلقات. ان متعلقات سے کہ جانبین میں تصحیح آ گئی تو جو یعنی جو تصحیح ضمنی ہے وہ پھر تصحیح صریح کا مرجع بن جائے گی. ٹھیک ہے. ایک اور اہم چیز جو ان سب پر بھی تقریباً راجع ہے وہ کیا، وہ یہ ہے کہ الفاظ تصحیح بھی دیکھیں گے. الفاظ تصحیح دیکھیں گے. الفاظ تصحیح کے لیے ضابطہ کیا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ دونوں میں سے کسی جانب علیہ عمل الامہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے. اگر کسی ایک جانب علیہ عمل الامہ موجود ہے تو اس کو رجحان حاصل ہے. اگر کسی جانب علیہ عمل الامہ موجود نہیں ہے تو پھر کسی جانب لفظ فتویٰ ہے یا لفظ فتویٰ نہیں ہے. اگر کسی جانب لفظ فتویٰ ہے تو جس جانب لفظ فتویٰ ہے اس کو رجحان حاصل ہے. اور اگر دونوں جانب لفظ فتویٰ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کسی جانب کلمہ اثر ہے، کلمہ اثر نہیں ہے. جس جانب کلمہ اثر ہے اس کو رجحان حاصل ہے. اور اگر کسی جانب لفظ فتویٰ نہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا دونوں جانب ایک جیسے الفاظ ہیں، جو ایک جانب صحیح ہے دوسری جانب اصح ہے. دونوں جانب ایک جیسے الفاظ ہیں یا ایک جانب اس میں تفصیل ہے اور دوسری جانب اس میں تفصیل نہیں ہے. تو اس کے بارے میں وہی اختلاف ہے جو اوپر گزرا. مشہور ہے جس جانب اس میں تفصیل ہے اس کو رجحان حاصل ہے. یہ ہے الفاظ تصحیح. اس کی وجہ سے بھی ترجیح حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. خلاصہ گفتگو یہ ہوا کہ اگر ایک قول ہے تو وہ تو مختار ہے، اسی پہ عمل متعین ہے. اگر ایک سے زیادہ اقوال ہیں تو اس پہ عمل ہوگا جس کو تصحیح حاصل ہے. جس کو تصحیح حاصل ہے اس پہ عمل کیا جائے گا. اور اگر اختلاف تصحیح ہو، دونوں طرف تصحیح آ جائے تو ذہن میں رکھیں دونوں طرف تصحیح آ جائے تو اب سب سے پہلے کیا ہے، سب سے پہلے الفاظ تصحیح کو دیکھیں گے. سب سے پہلے الفاظ تصحیح کو دیکھیں گے. الفاظ تصحیح کیا ہے؟ الفاظ تصحیح اگر کسی ایک جانب علیہ امر الامہ موجود ہے تو اس کو رجحان حاصل ہے. کسی جانب علیہ امر الامہ موجود نہیں ہے تو کسی جانب لفظ فتویٰ ہے لفظ فتویٰ نہیں ہے. اگر کسی جانب لفظ فتویٰ ہو تو اس کو رجحان حاصل ہے. اور اگر کسی جانب دونوں جانب لفظ فتویٰ ہے تو پھر کسی جانب جو ہے کلمہ اثر ہے یا کلمہ اثر نہیں ہے. اگر کسی جانب کلمہ اثر ہے تو اس کو رجحان حاصل ہے. اور اگر کسی جانب کلمہ اثر نہ ہو، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، دونوں جانب ایک جیسے الفاظ ہوں اور یہ والے مرجحات بھی نہ ہوں. دونوں جانب آ گیا الفتویٰ علیہ الفتویٰ علیہ، یہ مرجحات بھی نہ ہوں تو پھر اختیار ہے. یہ جو اختیار کی بات کی ہے ٹھیک ہے نا، کیونکہ ذہن میں آ سکتی ہے بات بھائی یہ والی صورت رہ گئی، رہی نہیں ہے. جو صورت رہ جائے گی اس پہ اختیار ہو گئی، ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہو گیا. تو کسی جانب لفظ فتویٰ نہیں ہے، اب دونوں جانب ایک جیسے الفاظ ہیں یا ایک جانب اس میں تفصیل ہے اور دوسری جانب اس میں تفصیل نہیں ہے. دونوں جانب ایک جیسے الفاظ ہو تو پھر یہ تفصیل. ایک جانب اس میں تفصیل ہو دوسری جانب اس میں تفصیل نہ ہو. ایک جانب الصحیح دوسری جانب الاصح، اس میں گو اختلاف ہے لیکن قول مشہور یہ ہے کہ الاصح کو رجحان حاصل ہے. دونوں جانب ایک جیسے الفاظ موجود ہیں، ادھر بھی الصحیح ادھر بھی الصحیح، ادھر بھی الاصح ادھر بھی الاصح. پھر جو ہے وہ قول کے متعلقات دیکھیں گے. متعلقات میں سے کوئی مرجع ہے مرجع نہیں ہے. اگر متعلقات میں سے کوئی مرجع ہے تو پھر ترجیح دیں گے.
جس کا مرجع اسی پہ عمل ہوگا. اور اگر متعلقات میں سے بھی کوئی مرجع نہیں ہے، اب یہ کہ فختر لما شئت فکل معتمد، جس کو چاہے اختیار کر لو، اس پہ فتویٰ دے دو یا اس پہ فتویٰ دے دو. فتویٰ مطلب کسی پر بھی دو وہ درست ہے، جو حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ جو متعلقات ہیں وہ بتایا، کیونکہ بات شروع ہوئی ہے قائل سے. ایک کا قائل امام حنیفہ اور ایک کا غیر امام حنیفہ، دونوں قولان مصححان ہیں. جس کے قائل امام حنیفہ اس کو ترجیح حاصل ہے. اب قول کے صدور کے بعد مرحلہ درج کا درج ہوا زر روایہ میں غیر زر روایہ میں. زر روایہ کو رجحان حاصل، زر روایہ غیر زر روایہ سے آگے چلا، متون میں آیا ہے، متون میں نہیں آیا. متون میں آیا اس کو غیر متون پر ترجیح حاصل. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کی جو دلیل ہے، ایک کی قیاسی ہے، ایک کی استثانی ہے. اگر ایک کی قیاسی کی استثانی کو رجحان حاصل، دونوں کی ایک جیسی، لیکن ایک کی قوی دوسری کی اقوا، جو اقوا ہے اس کو رجحان حاصل. پھر محل قول دیکھیں گے. محل قول کیا ہے؟ محل قول ہے، محل قول کے لحاظ سے ایک انفا للوقف ہے، ایک غیر انفا ہے. جو انفا ہے اس کو رجحان حاصل ہے. ایک ارفق بیالی زمان ہے اور ایک غیر ارفق ہے. جو ارفق بیالی زمان ہے اس کو رجحان حاصل ہے. پھر ہم نے ایک متعلق یہ بھی ہے کہ تصحیح کی کس نے ہے. پتہ چلا بھائی ایک کے مصححین متعدد ہے اور ایک کا مصحح ایک ہے، جس کے مصححین کثیر ہیں اس کو رجحان حاصل ہے. مصحح تو دونوں کے ایک ہے، لیکن ایک عالم ہے ایک غیر عالم ہے. ایک عالم ہے ایک غیر عالم ہے. ٹھیک ہے. جو عالم ہے اس کی تصحیح کو رجحان حاصل ہے. عالم میں نے آپ کو بتایا، جیسے امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بات گزری کہ مبسوط سرخسی میں بات آ گئی ہے تو اس سے وہ دور نہیں ہو سکتا. لا یودر اما ذکر فی مبسوط سرخسی. ٹھیک ہو گیا جی. تو لہٰذا اس پہ عمل متعین ہے. تو یہ مرجحات ہیں، یعنی اختلاف تصحیح ہو گیا، یہ مرجحات ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. سر جی جس متعلق سے جو مسئلہ حل ہوتا جائے بس پھر آگے نہیں بڑھنا جی. جیسے اب وہ قائل کا تھا امام اعظم حنیفہ علیہ الرحمۃ، تو اس کو ترجیح ہو گئی. اب آگے متعلقات نہیں دیکھنے ہو. دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے یہ تو کرنا پڑے گا. ایک طویل عرصہ فتویٰ کی خدمت کرنے کے بعد یہ اس کی کوئی مثال؟ اب اصل میں دورے میں تو اختصاری مطلوب ہوتا ہے جی. مثالوں کا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر اور بھی کام ہوتے ہیں آپ کو. اور اگر پائیں آپ دو قولوں کی تصحیح جو وارد ہوئی اختیار کرو جو چاہو، ہر ایک معتمد ہے. اب یہ اللہ سے استثناء ہے، مگر جبکہ دونوں ہوں صحیح اور اصح. ایک جانب صحیح آ گیا، دوسری جانب اصح آ گیا. ٹھیک ہو گیا. تو اب اختلاف مذکور اوپر گزر چکا. یا کہا گیا ہو اس کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے تو تحقیق راجح ہے. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ترجیح دیکھیں گے، اختلاف تصحیح ہو تو پھر ترجیح دیکھیں گے الفاظ فتویٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے. یا ہو متون میں یہ ہو گیا محل اندراج. ٹھیک ہے نا. یا قول امام کا یا ظاہر المروی. ٹھیک ہو گیا. یا بزرگوں کی اکثریت نے اس کے مطابق قول کیا. جو نظام کالا بھی وہ مبتدا خبر یہ دوسرے شعر کے اندر ہے. ٹھیک ہو گیا. یا استحسان ہو، ایک جانب استحسان اور دوسری جانب قیاس ہو. یہ دلیل کو ہم نے دیکھا، دونوں طرف دلیل قیاسی ہے، دونوں طرف دلیل استحسانی ہے. تو پھر ان میں سے اقوا کو دیکھیں گے. بات آگے آ رہی ہے. یا ہو اوقاف کے لیے نفع میں زائد. ٹھیک ہے نا. یہ محل قول. یا یہ اعلی زمان کے لیے زیادہ موافق ہو، یہ بھی محل قول. ٹھیک ہو گیا. یا یہ زیادہ واضح و برہان میں. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کو بتایا کہ دونوں کی دلیل قیاسی ہے، دونوں کی دلیل استحسانی ہے، لیکن ایک دلیل اقوا ہے، دوسری قوی ہے. تو جو اقوا ہے اس کو رجحان حاصل ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا اس کے متعلقات ہم نے بیان کر دیے. اب آپ غور کیجئے گا ان متعلقات کو عمل میں کب لائیں گے. کہا ایک تو تمہیں محل بتا دیے،
کیا کہ جب اختلاف تصحیح ہو جائے. دوسرا مال سمجھو، جب سرے سے تصحیح نہ ہو تو جب بھی ان متعلقات کو عمل دو. ٹھیک ہے، جی جی جب سرے سے تصحیح نہ پائی جائے ان متعلقات کو عمل دو. کیوں؟ پہلے بتا چکا کہ یہ تصحیح ضمنی ہے، جی یہ تصحیح ضمنی ہے. تو جب سرے سے نہیں پائی جا رہی، کیا تصحیح نہیں پائی جا رہی، ترجیح نہیں پائی جا رہی، یعنی صریح نہیں پائی جا جی رہی، تو اس ضمنی کو عمل دے کر یہ ضمنی ہے، یہ اسباب ترجیح سے ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی جی؟ یہ جب ہے، یہ جب ہے، جب کے متعلق تصحیح تصحیح یا نہ ہو یا نہ ہو اصلاً اصلاً اس تصحیح کی تصریح اس تصحیح کی تصریح بہی میں ایک مرے وہ تصحیح ہو. جی. ٹھیک ہے، تو پکڑو گے تم پکڑو گے تو اس کو اس کو جس کا مرجح ہو. جس کا مرجی ہو. یہ مرجحات، جی ٹھیک ہے، اس قبیل سے اس قبیل جس سے کو تو نے جس کو جانا، جانا، یہ بات زیادہ واضح یہ ہے. زیادہ ٹھیک. وعمل بمفہوم روایات عطا ما لم یخالف لصریح ثبت. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے مفہوم موافقت اور ایک ہے مفہوم مخالفت. مفہوم موافقت یہ ہے کہ لفظ منطوق کے حکم، منطوق کے حکم کی، یعنی دلالت اللفظ علی حکم المنطوق للمسکوت. یہ عربی میں تعریف یاد کرنے کے نقصان ہوتا ہے کہ بھئی پھر جو ہے نا وہ اردو میں یاد کر لیجئے تو اردو میں رٹا لگ جاتا ہے نا. تو لفظ کا مسکوت کے لیے منطوق کے حکم ہونے پر دلالت کرنا. لفظ دلالت کرے اس بات پر کہ مسکوت کا بھی حکم وہی ہے جو منطوق کا ہے. لفظ کا اس بات پر دلالت کرنا کہ مسکوت عنہ کا بھی حکم وہی ہے جو منطوق کا ہے. ٹھیک ہے، یہ مفہوم موافقت ہو گیا. دوسرا ہے مفہوم مخالفت. لفظ کا اس بات پر دلالت کرنا کہ مسکوت عنہ کا حکم منطوق بہی کے حکم کی نقیض ہے. لفظ کے اس بات پر دلالت کرنا کہ مسکوت کا حکم وہی ہے جو منطوق کا حکم ہے، مفہوم موافقت. اور مفہوم مخالفت کیا ہے؟ لفظ کے اس بات پر دلالت کرنا کہ مسکوت عنہ کا حکم منطوق بہی کے حکم کی نقیض ہے. مسکوت عنہ کا حکم منطوق بہی کے حکم کی نقیض ہے. مسکوت عنہ کا حکم منطوق بہی کے حکم کی نقیض ہے. لفظ کے اس بات پر دلالت کرنا کہ مسکوت عنہ کا حکم منطوق بہی کے حکم کی نقیض ہے. یہ ہو گیا مفہوم مخالفت. ٹھیک ہے جی. مفہوم مخالفت میں اختلاف، ہم اختلاف کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، اس لیے ایک اختصار مطلوب ہے. آیا مفہوم مخالفت معتبر، مفہوم موافقت تو معتبر ہے، مفہوم مخالفت معتبر ہے، مفہوم مخالفت معتبر نہیں ہے. غیر احناف جو ہیں وہ اس بات پہ قائم ہیں کہ مفہوم مخالفت معتبر ہے. مفہوم مخالفت مفہوم شرط مفہوم مخالفت ہے، مفہوم صفت، مفہوم عدد، مفہوم غایت، مفہوم لقب، یہ 5 قسمیں ہیں مفہوم مخالفت کی. ٹھیک ہے، مفہوم شرط، مفہوم صفت، مفہوم عدد، مفہوم غایت اور مفہوم لقب. ٹھیک ہو گیا. لقب سے مراد یہاں پر ناوی لقب نہیں ہے بلکہ تعلیق الحکم بالجامد، تعلیق الحکم بالجامد فی الصائمۃ زکات. تو بل جامد تو نہیں ہے صائمہ. تمہاری بات کیا ہے؟ یہ 5 قسمیں کس کی؟ یہ مفہوم مخالفت کی. مفہوم مخالفت معتبر ہے، معتبر نہیں. غیر احناف اس بات پہ قائم ہے کہ مفہوم مخالفت معتبر ہے. احناف کے متقدمین کے بیچ وہ اختلاف ہوا، حتیٰ کہ ظاہر و روایہ کے جو مدلولات ہیں اس میں بھی اختلاف ہے. ٹھیک ہے، لیکن متأخرین کے ہاں اس بات پہ اتفاق ہے کہ کلام شارع میں مفہوم مخالفت معتبر نہیں ہے. کلام غیر شارع میں، حتیٰ کہ کلام صحابہ، وہ کلام صحابہ جس میں رائے اور اجتہاد کا دخل ہو. ٹھیک ہے جی، وہ کلام صحابہ جس میں رائے اور اجتہاد کا دخل نہ ہو، چونکہ وہ مرفوع حکم ہی ہے. آپ کو مصطلح الحدیث میں پڑھاتے ہیں جس میں وہ اقوال صحابہ جس میں رائے اور اجتہاد کا دخل نہ ہو، مرفوع حکم ہی ہے. وہ کلام شارع کے حکم میں
اس لیے وہاں پر مفہوم مخالفت معتبر نہیں ہے. جی کلام صحابہ جو جس میں رائے اور اجتہاد کا دخل ہو، تب سے لے کر بعد میں تمام تر روایات کتب، روایات مذہب، ان میں مفہوم مخالفت کا اعتبار ہے، لیکن تب جب کہ اس کے مقابل صریح موجود نہ ہو. کلام اشارے میں مفہوم مخالفت معتبر نہیں ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ یہ اختصار کا محل ہے، دلائل کا محل نہیں ہے. اشارہ کر دیتا ہوں، پہلے یہ اس کی وجہ بیان کر دیتا ہوں کہ بھائی کلام اشارے میں مفہوم مخالفت معتبر کیوں نہیں ہے، جبکہ کلام غیر اشارے میں معتبر ہے ہمارے نزدیک بھی. اصل میں کلام اشارے جو ہے وہ ایسی بلاغت پر مشتمل ہے جہاں تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی صفت مذکور ہے تو اس صفت کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ صفت کے عدم کی صورت میں یہاں پر حکم کی نقیض لگے گی. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، بس تھوڑے دام نہ خریدو، تھوڑے نہ خریدو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی زیادہ بھلے لے لو، یہ تو نہیں. اب ثمنًا قلیلا جو فرمایا، صفت مفہومی صفت ہے نا، جی مفہومی صفت ہے، تب مفہوم مخالفت کا اعتبار کیا جائے تو مطلب یہ نکلتا ہے بھائی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، بھائی تھوڑے نہ لو، زیادہ بھلے لے لو. حالانکہ بالاتفاق یہ مراد نہیں. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دونا دون سود نہ کھاؤ. تو کیا مطلب ہے بھائی تھوڑا ہو تو بھائی جو ہے نا وہ ڈبل کر کے نہ کھاؤ، 1.5 گنا کھانا چاہو تو بھلے کھا لو، 1.25 گنا، 1.25 کھا لو، پونے 2 کھا لو، 1 روپے کے 2 نہ کھاؤ. بالاتفاق یہ مراد نہیں. اب دیکھیں لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اب یہ مفہوم بالاتفاق معتبر نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي، مثالیں بہت سی ہیں، اختصار ملحوظ ہے اس لیے ان کی طرف نہیں جاتے. اب کیا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اس کا مطلب کیا ہے بھائی جو وہ ربائب جو تمہاری گود میں نہ ہو تو وہ کوئی تمہارے لیے حلال ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، وہ حلال نہیں ہوتی. وہ بھی حلال نہیں ہوتی جو فی حجورکم ہوں، وہ بھی حلال نہیں، اور فی غیر حجورکم ہوں وہ بھی حلال نہیں. تو مقصد اصل یہ کہنے کا، یعنی یہ بات ہم نے مانی جو غیر احناف دلیل پیش کرتے. غیر احناف یہ کہتے ہیں کہ جو مفہوم مخالفت ہے یہ قیدیں لگائی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ ان کے ما سوا میں اس حکم کی نقیض ہے. خود تم کتب فقہیہ میں یہ قیدیں اسی لیے لگاتے ہو، یہ بات بتانے کے لیے کہ اس کے ما سوا میں، ما ادا میں اس حکم کی نقیض ہے. تو جب کلام عامت الناس میں مفہوم مخالفت معتبر ہے تو کلام اشارے میں کیسے معتبر نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو ہم اس کے جواب دیتے ہیں کہ کلام اشارے بلاغت کی ان بلندیوں پر موجود ہے کہ ہماری عقل کی وہاں رسائی نہیں. عام لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بلیغ بھی گفتگو کر لیں تو وہ تفاہم عرف سے باہر نہیں نکلتی، تفاہم عرف کے اندر رہتی ہے، اور اہل عرف کے کس قسم کی قیدیں لگاتی ہے. اس لیے بھائی اگر وہ کھڑا ہوا تو اس کو یہ چیز دے کر آنا، جب یہ کہا اگر کھڑا ہوا اس کو یہ چیز دے کر آنا، یہ مفہومی شرط ہے. مطلب ہے کہ کھڑا نہ ہوا تو نہیں دے کر آنا. یہ بات سادہ سی ہے. لیکن ہم یہ جو مثالیں پیش کی، ان مثالوں میں صفات موجود ہیں. اگر مفہوم مخالفت کا قول کیا جائے تو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کا مطلب یہ نکلے گا بھائی زیادہ پیسوں کو بھلے بیچ دو. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا کا مطلب یہ ہوگا بھائی دونا دون نہ ہو تو باقی والے کھا لو. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ کا مطلب یہ نکلے گا کہ اگر تمہاری گود میں نہ ہوں، باہر ہوں تو پھر حلال ہے. بالاتفاق یہ مراد نہیں ہے. سو ماننا پڑے گا کہ کلام اشارے میں جو شرطیں ہیں، جو صفات ہیں، غایات ہیں، اعداد ہیں، جی اس میں وہ حکمتیں ہیں جہاں تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے. اس لیے ہم وہاں پر مفہوم مخالفت کے اعتبار نہیں کرتے. باقی تفاہم عرف ہے، عام گفتگو ہے، تو وہ بلیغ بھی ہو تو جب بھی تفاہم عرف سے اس کی گفتگو خارج نہیں ہوتی، اس سے وہاں پر مفہوم
مفہوم مخالفت معتبر ہے بشرطے کہ ما لم یخالف لصریح ثبتا. اب یہ نا وامل بمفہوم روایاتن سے مراد ہے روایات صحابہ بھی تو روایات مذہب بھی. ٹھیک ہو گیا جی. اور عمل کر روایات کے مفہوم پر روایات کے مفہوم پر جو آئے جب کہ آئے غیر مخالف صریح ثابت کے مخالف نہ ہو تو مفہوم مخالفت معتبر ہے. اور اگر اس کے مقابل صریح موجود ہو, ٹھیک ہے, مفہوم مخالفت اس صریح کے مخالف ہے. ایک جگہ ایک مسئلہ بیان ہوا تو اسے لگتا ہے کہ مفہوم مخالفت یہ کہہ رہا ہے بھئی یہ شرطیں نہیں ہوں گی تو مسئلہ یہ ہوگا, حالانکہ دوسری جگہ پر اس کے برعکس مسئلہ موجود ہے تو جو صریح ہے اس کو رجانا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. والعرف فی الشرع له اتباع لذا علیہ الحکم قد یضاع. یہ جو عرف کا مسئلہ ہے نا جی, یہ بڑے اہم مسائل سے ہے. عرف کا جو مسئلہ ہے وہ اہم ترین مسائل سے ہے. آپ اس کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ کریں کہ صرف اس شعر کو لے کر علامہ شامی نے مستقل رسالہ لکھا. ٹھیک ہے, یہ رسالہ ابن عابدین کے اندر موجود ہے. صرف اس ایک شعر کی شرح جب دیکھ لیں, یہاں پر بھی انہوں نے اس نسخے کے مطابق جو ہے وہ 6-7 صفحے جو ہے وہ دیکھ لیں, یہاں 76 پہ یہ ہے اور 85 تک گفتگو اسی میں چل رہی ہے, یعنی تقریباً 10 صفحات جو ہے وہ اس پہ گفتگو کی ہے. لیکن یہ پھر ان کا دل نہیں بھرا تو آگے چل کے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو عرف ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور ہمارے علماء نے اس پہ مستقل گفتگو کی ہے. اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو والد ہیں حضرت مولانا نقی علی خان, آپ نے 20 ضابطوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی. اس میں مستقل یہ ایک ضابطہ ہے عرف سے متعلق, اور 20 ضابطے اس میں اصول الرشاد. تو اصول الرشاد کے اندر 20 ضابطوں پر آپ نے گفتگو کی اور یہ ایک مستقل ضابطہ ہے. اور اس بات کی تصریح ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کے اندر بھی کہ ہم تو بات ویسے مطلق احکام کی کر رہے ہیں نا, جو ادب اور بے ادبی ہے اس کا جو مدار ہے وہ بھی عرف ہے. ادب اور بے ادبی کا جو مدار ہے وہ عرف ہے. عرف میں اگر ایک چیز کو ادب سمجھا جاتا ہے تو ادب ہی ہے, اور عرف میں ایک چیز بے ادبی سمجھا جاتا ہے تو بے ادبی ہے. اور دیکھیں قال ابو حنیفہ, ابو حنیفہ نے کہا. اب دیکھیں نا, ہمارے عرف میں یہ کہا جائے گا تو یہ ادب شمار نہیں ہوتا. ہماری طبیعتوں میں جو چیز رچی بسی ہے عرف ہے, یہ نا مستقرہ فی النفوس من جہت العقول, جو عقل کی جہت سے جو ہے نا وہ مستقر فی النفوس ہو. وتلقت اتباع سلیمۃ بالقبول, کہ سلیم طبیعت ہو اس کو قبول کر لیا ہو. ہمارے اندر جو رچا بسا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یوں نہیں کہنا. اب دیکھیں نا, عربی میں آپ کہہ لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اب عربی میں کہہ لیتے آپ اردو میں کہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تجھ پر صلاۃ والسلام ہو, علیکہ تجھ پر, تو یہ ادب نہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے یہ جو ادب ہے اس کا مدار بھی عرف ہے. ادب جو ہے اس کا مدار بھی عرف ہے, اور جس عرف میں جو چیز ادب شمار ہوتی ہے وہ ادب ہے, جو بے ادبی شمار ہوتی ہے وہ بے ادبی ہے. ٹھیک ہو گیا. بہرحال یہ تو ضمنی طور پر ادب بے ادبی کی بات آئی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو عرف ہے اس کا احکام شرعیہ میں بڑا اعتبار ہے. ہم نے حوامل ستہ میں بھی اس کو گنا ہے. ٹھیک ہو گیا. دیکھا جائے گا عرف کے بارے میں جو قول فیصل ہے, جو خلاصہ گفتگو ہے, تفصیل جو میں نے آپ کو بتایا
علامہ شامی علیہ رحمہ نے مستقل اس کے بارے میں رسالہ لکھا ہے، اور کئی سوالات جو بات وہ سارے آپ نے ذکر کیے ہیں. تو خلاصہ گفتگو دیکھا جائے گا کہ عرف عام ہے یا عرف خاص ہے. اگر عرف عام ہو تو اب عرف کی وجہ سے عرف کا اعتبار کیا جائے تو نص کا ترک لازم آتا ہے یا تخصیص لازم آتی ہے. عرف عام ہے تو عرف کا اعتبار کرنے کی صورت میں نص کا ترک لازم آتا ہے یا تخصیص لازم آتی ہے. عرف عام ہے اس کا اعتبار کیا جائے تو نص کا ترک لازم آئے تو پھر نص دیکھیں گے نص شرعی ہے نص مذہبی ہے. نص شرعی ہے یا نص مذہبی ہے. نص شرعی مطلب یہ کہ قرآن پاک کی آیت ہے یا حدیث پاک ہے. نص مذہبی کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے روایت ہے، صاحبین کا قول ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو نص کو دیکھیں گے نص شرعی ہے یا نص مذہبی ہے. عرف عام ہے، عرف عام کے اعتبار سے نص کا ترک لازم آئے تو دیکھیں گے نص شرعی یا نص مذہبی. اگر نص شرعی ہے تو اب عرف عام کی بنیاد پہ نص شرعی کو ترک نہیں کریں گے. اگر نص مذہبی ہے تو عرف عام کی وجہ سے نص مذہبی کو ترک کر دیں گے. پہلے بتا چکا کہ قول سوری بن جائے گا. جی. اگر نص کا ترک لازم نہیں آ رہا، نص کی تخصیص لازم آ رہی ہے، وہاں پر بھی یہ دیکھیں گے کہ نص شرعی ہے یا نص مذہبی ہے. اگر نص شرعی ہو، عرف عام ہے، نص شرعی ہے، اس کی تخصیص لازم آ رہی ہے، عرف عام ہے، اس کی تخصیص کر دیں گے، اس کی تخصیص کر دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر نص مذہبی ہے تو آپ تو بدلی کیوں نہیں کر دیں گے. نص مذہبی کا تو ترک بھی جائز تھا اس کی بنیاد پر، تخصیص تو بدلی کا جائز ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. اب نص شرعی ہے، عرف عام ہے، نص شرعی کی تخصیص ہو رہی ہے. اس کی مثال سمجھے. اس کی مثال جو استثناء آرڈر پہ چیز بنوانا. ابھی جو آرڈر پہ چیز بنوائی جاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن بیع ما لا یملکہ العبد، منع فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. ٹھیک ہو گیا. جس کا بندہ مالک نہیں ہے اس کی بیع نہیں کر سکتا، بیع المعدوم نہیں کر سکتا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سلم کا استثناء فرمایا. سلم مستثنیٰ، بیع سلم کو چھوڑ کے باقی کوئی چیز جو تمہارے پاس موجود نہیں ہے اس کی بیع نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن جو آرڈر پہ جسے استثناء کہا جاتا ہے، آرڈر پہ چیز بنوانا، وہ پوری دنیا میں رائج ہے، آرڈر پہ بنوائی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس پہ عمل کریں، اس کو جائز کہیں تو وہ جو نص ہے کہ نہی ان بیع ما لا یملکہ العبد، اس کی تخصیص لازم آئے گی. تخصیص کیا؟ بھائی غیر محل استثناء میں، اس کے غیر میں ترک نہیں ہے. ترک تو تب ہو جب کہ اس کے نیچے کوئی ایک مادہ بھی باقی نہ رہے. ٹھیک ہے نا جی. اب ایک استثناء آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا سلم کا، اور دوسرا عرف نے کر دیا. یعنی ایک سلم نکل گئی اور دوسرا یہ استثناء نکل گیا، یعنی آرڈر پہ چیز بنوانا یہ نکل گیا. یہ خود حدیث سے نکل گئی سلم، اور یہ کیا ہے عرف عام سے نکل گیا. اب یہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سلم کو چھوڑ کے اور یہ استثناء کو چھوڑ کے، ان دونوں کو چھوڑ کے کوئی ایسی چیز جو بندے کے ملک میں نہیں ہے اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے. تو ترک تو نہیں ہونا نص کا. ترک تو تب ہو جب نیچے مادہ ہی کوئی نہ رہے. ٹھیک ہے نا. کمرے کے اندر دو بندے دونوں نکال دیے، اب چیز کوئی باقی نہیں رہی. اب آپ کہہ رہے ہیں کمرے میں جتنے لوگ ان کو باہر نکال لو، نکالے کہاں ادھر موجود ہی نہیں ہے. دو مادے نکلنے سے نص متروک نہیں ہوتی، تخصیص ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا اب عرف عام ہے، نص کی، نص حدیثی کی، نص شرعی کی تخصیص ہو رہی ہے، تخصیص کریں گے. عرف عام تخصیص کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بات ہو گئی کہ اگر عرف عام ہو، اگر عرف عام نہ ہو، عرف خاص ہو، تو وہاں پر بھی یہ دیکھیں گے کہ عرف خاص کا اعتبار کیا جائے
تو نص کا جو مقابل نص ہے اس کی ترک لازم آ رہا ہے یا تخصیص لازم آ رہی ہے. اگر ترک لازم آ رہا ہے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ نص کون سی ہے، نص شرعی، نص مذہبی. نص شرعی ہو تو عرف عام کی وجہ سے بھی اس کو ترک نہیں کیا تھا، عرف خاص کی وجہ سے طریقہ وہ ترک نہیں کرے گا. اور اگر نص مذہبی ہو تو اب ترک کر دیں گے. نص مذہبی ہے تو عرف خاص کی وجہ سے اس نص مذہبی کا ترک لازم آ رہا ہے تو نص مذہبی کو ترک کر دیں گے اس عرف خاص کی وجہ سے. اگر تخصیص لازم آ رہی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ تخصیص جس نص کی لازم آ رہی ہے وہ نص شرعی ہے، نص مذہبی ہے. نص شرعی ہو تو ذہن میں رکھیں عرف خاص کی وجہ سے نص شرعی کی تخصیص نہیں کریں گے. نص شرعی کی تخصیص عرف کرتا ہے لیکن عرف عام کرتا ہے، عرف خاص نہیں کرتا. اگر نص مذہبی ہے تو نص مذہبی کا تو ہم نے ترک بھی کر دیا تھا اس کی وجہ سے، تو تخصیص کا طریقہ والا جائز ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اس وقت ہے جب کہ اس عرف کے مقابل نص ہو. اگر عرف کے مقابل نص نہیں ہے، عرف کے مقابل قیاس ہے، تو وہاں پر دیکھیں گے کہ یہ جو عرف ہے یہ عام ہے یا خاص ہے. اگر عرف عام ہے تو قیاس کا مخصص بنے گا، عرف خاص ہے اب قیاس کا مخصص نہیں بنے گا. ٹھیک ہو گیا. میں دوبارہ بیان کرتا ہوں جو عرف کے بارے میں بیان کردہ احکام ہیں ان کا خلاصہ. دیکھیں گے کہ عرف عام ہے یا عرف خاص ہے. اگر عرف عام ہے تو عرف کے اعتبار کی وجہ سے نص کا ترک لازم آ رہا ہے یا تخصیص لازم آ رہی ہے. اگر ترک لازم آئے تو دیکھیں گے نص کون سی ہے، نص شرعی یا نص مذہبی. نص شرعی تو ترک نہیں کریں گے، عرف بھلے عام ہو. ٹھیک ہے نا. عرف عام ہے، تمام بلاد میں معروف ہے، لیکن عرف کی اپنی اہمیت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا آپ نص مذہبی پر، نص شرعی پر اس کو ترجیح دو، اس عرف کی وجہ سے حدیث چھوڑ دو، اس عرف کی وجہ سے قرآن کی آیت چھوڑ دو. یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب اس پہ عمل کرو تو اس عرف کا ترک لازم آ رہا ہے، اس نص شرعی کا ترک لازم آ رہا ہے، نہیں کریں گے. اب عرف چھوڑیں گے، نص پر کیا کریں گے. اب دیکھیں نا جی، اب عرف بن جائے جیسے آج کل جو ہے نا وہ سودی لین دین لگاتار جاری ہے، تو اب سود انتہائی معروف ہو چکا. تو اب ہم کیا، کوئی یہ کہے بھائی اس عرف کی وجہ سے لا تأکلوا الربا کو چھوڑ دے، وأحل اللہ البیع وحرم الربا اس کو چھوڑ دے. اگر ربا کو حلال قرار دیا جائے عرف کی وجہ سے تو حرم الربا کا ترک ہوا نہ ہوا؟ ترک ہو گیا نا. نص شرعی ہے، نص شرعی کا ترک نہیں کریں گے عرف عام کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. نص مذہبی ہے، عرف عام ہے، نص مذہبی ہے اور ترک لازم آ رہا ہے، ترک کر دیں گے، عرف پہ عمل کریں گے. بھائی وہ نص جو کہ امام ابو حنیفہ نے اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا جواب کل گزر چکا کہ یہ قول ضروری بن چکا ہے نا. یہ عرف عوامل ستہ سے یہ قول ضروری بن چکا ہے. ہم اس کو ترک کر ہی نہیں رہے، صورتاً ترک کر رہے ہیں اور حقیقت پہ اسی پہ عمل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر تخصیص لازم آ رہی ہے، ترک لازم نہیں آ رہا، تخصیص لازم آ رہی ہے، تو پھر وہاں پر بھی دیکھیں گے کہ نص شرعی، نص مذہبی. نص شرعی ہو، عرف عام ہو، نص شرعی کی تخصیص ہو رہی ہے تو تخصیص کریں گے. اس کی مثال میں نے دی استثناء کی. ٹھیک ہے. اب یہ استثناء آخر میں عین ہے نا جی. زیادہ گاڑی کر کے نکالے تو جب سمجھ میں آئے گی. جی جی. تو استثناء یہ کہ ہے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیع المعدوم سے، بیع ما لا یملک العبد سے منع فرمایا، سلم کا استثناء فرمایا، سلم کا استثناء فرمایا. سلم کے علاوہ باقی سارے کے سارے کیا ہے، نہان بیع ما لا یملک العبد. لیکن یہ جو آرڈر پہ چیز بنتی ہے اس پہ تعامل ہے اور عرف عام ہے، خاص نہیں ہے. خاص وہ ہوتا ہے جو 2-4 شہروں کا ہو. ٹھیک ہے نا. 1-2 شہروں میں ایک بات معروف ہو گئی ہے، باقی ادھر دیکھو. جیسے مثال آپ دیکھ لیں جی، کیلے. اب کیلے ان کا کیا ہونا، ان کا عددی ہونا یہ ہمارے ہاں ہے. آپ عرب شریف میں چلے جائیں تو یہ وزنی ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو ہے کنو ہمارے علاقے میں وہ اب ہمارے علاقے میں بھی وزنی ہو گئے، ورنہ ہمارے علاقوں میں ہمارے یہاں عددی گن کے بیچا جاتا تھا نا.
ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਿਣਦੇ नहीं अब गिनते नहीं सही कराची दर्जन दर्जन के हिसाब से कराची में दर्जन के हिसाब से होते हैं दर्जन। ना। हाँ, अभी हम हमारे इलाके रावलपिंडी वगैरह के इलाके में कुछ तब्दीली हो चुकी है और वो वजन से बेचना शुरू हो गए हैं। वरना पहले हमारे इलाके में अददी ही थे, यहाँ पर वजनी थे। अभी हमारे इलाके में जो है वो वजनी हो चुके हैं। इनका इलाका है असल किन्नुओं का इलाका, ठीक है ना। इन्होंने नेड़े था इधर जी हाँ। तो इस वजह से इनके यहाँ अभी तक जो है वो गिनती से बिक रहे हैं। तो ये उर्फ खास है, ठीक हो गया। उर्फ खास अलग है, उर्फ आम अलग है। जो इस्तिस्ना है जो ऑर्डर पे चीज का बनवाना है, ये पूरी दुनिया में मौजूद है, ठीक है जी। पूरी दुनिया में मौजूद है, नहीं हमारे हस्बैल में ना। तो जहां पर भी है ये ऑर्डर पर चीज बनवाई जाती है, लिहाजा ये बै को मा ला यमलिकुल अब्द है। लेकिन चूंकि ये उर्फ आम है, ये मुखस्सिस बनेगा, ठीक हो गया जी। और अगर नस से शरई नहीं है, नस से मजहबी है, तो नस से मजहबी का तो उर्फ आम की वजह से तर्क भी जायज था, तखसीस तो बदल गौला जायज होगी। ये हो गया उर्फ आम। अगर उर्फ आम नहीं उर्फ खास है, तो अब वहां पर भी ये तफसील देखेंगे कि उस उर्फ खास का एतबार करने की वजह से नस का तर्क है या तखसीस है। अगर नस का तर्क हो तो फिर देखेंगे कि नस शरई या मजहबी। नस शरई हो तो उर्फ आम की वजह से भी हमने इसको तर्क नहीं किया, तो खास की वजह से उर्फ खास की वजह से तर्क नहीं करेंगे, ठीक हो गया। और अगर नस से मजहबी हो और तर्क लाजिम आ रहा है उस उर्फ खास की वजह से, तो उर्फ खास पे अमल करेंगे, इस नस से मजहबी को छोड़ देंगे। तर्क है तो तर्क कर देंगे, ठीक हो गया। और अगर तखसीस लाजिम आ रही है तो अब ये उर्फ खास नस से शरई का मुखस्सिस नहीं बनेगा। मतलब ये हुआ कि नस से शरई का मुखस्सिस सिर्फ एक है और वह उर्फ आम। जी जी नस से शरई का मुखस्सिस फकत एक है और वह उर्फ आम। जी बाकी अगर नस से मजहबी है तो अब नस से मजहबी तो उर्फ आम उर्फ खास की वजह से हमने तर्क भी कर दी थी, तखसीस तो बदरी का होना जायज है, ठीक है ना। हासिल ये हुआ कि नस से शरई में जो उर्फ अमल करता है वो आम होना चाहिए और अमल तखसीस होना चाहिए। तो फिर नस के मुकाबिल उर्फ मोतबर है। जी नस के मुकाबिल उर्फ तब मोतबर है जबकि आम हो और मुखस्सिस हो नस के लिए। जी अगर खास हो तो जब भी मोतबर नहीं, अगर मुखस्सिस नहीं है बल्कि उस पर अमल करने की वजह से नस का तर्क लाजिम आता है, तो जब भी मोतबर नहीं है नस मोतबर है, ठीक है। खुलासा ये निकला। और अगर उर्फ के मुकाबिल नस नहीं है, क्यास है, तो फिर ये देखा जाएगा कि उर्फ आम है उर्फ खास है। अगर उर्फ आम है तो ये क्यास का मुखस्सिस बनता है, और अगर उर्फ खास है तो क्यास का मुखस्सिस नहीं बनता, ठीक हो गया जी। और उर्फ के लिए उर्फ शरअ में उसके लिए एतबार है, यानी शरअ में उर्फ मोतबर है। और ये कोई मामूली एतबार नहीं है, बहुत बड़ा एतबार है, ठीक है, बहुत बड़ा एतबार है। इसीलिए अल्लामा शामी अलैहिर्रहमा ने इस शेर को लेकर मुस्तकिल रिसाला लिख दिया इसकी शरह में, ठीक है। इसीलिए उस पर हुक्म बाज़ औक़ात दायर होता है। अब ये जो कद युदार है, यहाँ पर कद इसलिए नहीं, नफ्स तकलील के लिए नहीं, बल्कि मुकाबिल के लिहाज से तकलील, ठीक है ना। यहाँ तकलील है मुकाबिल के लिहाज से। फी नफ्सिही अनगिनत बेशुमार लातादाद जो अहकाम है वो उर्फ पर मबनी है, बेशुमार अहकाम है जो उस पर मबनी है। लेकिन क्या है, जब मुकाबिल को देखा जाए वो अहकाम जो उर्फ पर मबनी नहीं है, जब उनको देखा जाए उस लिहाज से थोड़े ये कद जो है ये मुकाबिल के लिहाज से तकलील है, फी नफ्सी तकलील नहीं है, ठीक हो गया ना। और ये भी आप कह सकते हैं कद माज किसके लिए है, कद वज़न शीरी मुकम्मल करने के लिए, ठीक हो गया जी। और कभी जो है वो हो जाता है तकरीर के माना से मुजरद कर लिया जाता है, मास तहकीक मुराद होती है, मास तहकीक के लिए, यानी लिदा अली हुक्म कद युदार कद रह तहकीक है, तहकीकन हुक्म इस पर दायर होता है, ठीक हो गया। ये गुफ्तगू इसलिए की कि ये एतराज किया जा सकता है भाई जो उर्फ है उस पर तो बकसरत अहकाम बनी होते हैं, कद युदार का मतलब क्या है। तो पहला जवाब ये हुआ कि कद युदार यहाँ तकलील मुकाबिल के एतबार से तकलील फी नफ्सी नहीं, ठीक हो गया। और दूसरा क्या वज़न शेरी के लिए है। तीसरा ये इससे जो है ना वो तकरीर के माना मुजर्रद है और ये माज़ ताकीद के लिए, ठीक हो गया।
جی ولا يجوز بالضعيف العمل ولا به يجاب من جاء يسأل إلا لعامل له ضرورة أو من له معرفة مشهورة لكنما القاضي به لا يقضي وإن قضى فحكمه لا يمضي لا سيما قضاتنا إذ قيدوا براجه المذهب حين قلدوا وتم ما نظمته في سلك والحمد لله ختام مسك. تو یہ بات شروع میں ہوئی تھی کہ وَعَلَمْ أَنَّ الْوَاجِبَ اتِّبَاعُ مَا تَرْجِيحُهُ وَعَنْ أَهْلِهِ كَذُولِهِ. وَعَلَمْ أَنَّ الْوَاجِبَ اتِّبَاعُ مَا، یہ واجب ہے. ترجیحُهُ أَهْلِهِ كَذُولِهِ، جس کی ترجیح اہل ترجیح سے معلوم ہوئی ہے اس کی اتباع واجب ہے. اور اس سے پہلے کہا تھا کہ جو عامل ہے یا من یفتی، جو مفتی ہے، دونوں کے لیے مسئلہ ہے کہ اتباع وہ عمل بالراجح کرے گا اور فتویٰ بالراجح دے گا. مرجو پہ نہ عمل جائز ہے نہ مرجو کے مطابق فتویٰ جائز ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن ایک صورت ہے استثناء کی، اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ایک ایسا عامل جس کو ضرورت ہے، جو مجبور ہے، ایسا عامل جس کو ضرورت ہے، جو مجبور ہے، تو وہ اپنے حق میں قول ضعیف پر عمل کر سکتا ہے. یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں، بعض حضرات نے کہا کہ بلا ضرورت بھی، یعنی راجے کے فتویٰ جو ہے وہ راجے پر ہی دے گا، عمل مرجو پر بھی کر سکتا ہے. فتویٰ راجے پر ہی دے گا، عمل جو ہے مرجو پر بھی کر سکتا ہے. مطلقاً چھوٹ ہے، لیکن اس پہ اختلاف ہے. بعض نے منع کیا. جس پہ کلمہ سب کا متفق ہے وہ یہ ہے کہ حاجت ہے تو اب کر سکتا ہے، مجبوری ہے، عذر ہے، پریشانی ہے، تو اب کیا ہے؟ اب قول ضعیف پر عمل کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اپنے حق کے لیے، اپنی ذات کے لیے وہ قول ضعیف پر عمل کر سکتا ہے. یہ استثناء ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کی آگے مثالیں دی ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. جیسے ایک شخص ہے، وہ سفر کی حالت میں ہے، یا کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے، کسی کے یہاں مہمان ہے اور وہاں پر اس کو رات کو احترام ہو جاتا ہے. تو اب یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یار میں کسی کے گھر مہمان ٹھہرا ہوں تو اہل خانہ کیا سوچیں گے جب میں صبح اٹھ کے نہ آؤں گا، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ سوء ظن کے مرتکب ہو جائے. جی تو اب کیا ہے؟ اب طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ جو انزال ہے وہ اپنے مکر سے، اپنے محل سے شہوت کے ساتھ منی چھٹے. اب رأس ذکر سے وہ شہوت کی حالت میں نکلے یا سکون کی حالت میں نکلے، باہر صورت غسل لازم ہے اس پر. لیکن امام یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ رأس ذکر سے وہ شہوت کی حالت میں چھٹے گی تو اس وقت کیا ہے؟ وہ غسل لازم ہے، ورنہ غسل لازم نہیں ہے. راجی کیا؟ وہ طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. امام یوسف علیہ السلام کے قول پر فتویٰ نہیں ہے. امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول اس میں ضعیف سمجھا جاتا ہے، ضعیف قرار دیے گئے. ٹھیک ہے؟ اب وہ مہمان ہے کسی کے گھر اور اس کو یہ اندیشہ ہے کہ یار یہ سوء ظن کے مرتکب ہو سکتے ہیں. تو اب ایسی حالت میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جیسے اس کو احساس ہوا کہ احتلام ہوا، اب وہ راس ذکر پکڑ لیتا ہے، راس ذکر پکڑ لیتا ہے علی. تو وہ کیا ہے؟ بعد از سکون، بعد از انتہائی شہوت اس کو انزال ہوتا ہے. تو اب وہ اپنی ذات کے لیے کیا ہے؟ وہ امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پہ عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح اور بھی مسئلہ، ایک آدمی معذور ہے، اس کو جو ہے وہ زخموں سے بار بار رطوبت نکل رہی ہے اور وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا. اس حالت میں صاحب ہدایہ علیہ الرحمہ نے جس قول کو اختیار کیا اور اپنے پاس نوازل کے اندر اس کو ذکر کیا کہ اگر وہ اوپر سے پوچھ دیتا ہے، اگر وہ چھوڑتا تو بہ جاتا. تو فتویٰ اس پر ہے کہ اگر چھوڑتا تو بہ جاتا، تو اب نہیں باہر جب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن دوسرا قول جو ضعیف ہے وہ یہ ہے کہ اگر پونچھ دے، بہنے سے پہلے پونچھ دے تو اب وضو نہیں ٹوٹتا. یہ قول ضعیف ہے. لیکن صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اختیار سے اس کو کسی نہ کسی طرح کی
قوت مل گئی. یہ جو قوت مل گئی اس قوت کی وجہ سے کیا ہے؟ اس قوت کی وجہ سے یہ ہے کہ اب اگر کوئی معذور ہے تو اس کے لیے فتویٰ دی وہ اس پر عمل کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. خلاصہ گفتگو یہ نکلا کہ عمل بالراج واجب ہے، فتویٰ راج واجب ہے، لیکن ایک ایسا آدمی جو جسے ضرورت ہے، ازرائے ضرورت، اپنے حق میں قول ضعیف پر عمل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر مفتی سمجھتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے، مفتی سمجھتا ہے اس کو ضرورت ہے، تو مفتی اس کی ضرورت سمجھ کے اس کو قول ضعیف پر فتویٰ دے سکتا ہے. مطلقاً فتویٰ نہ دے، اس کے حق میں قول ضعیف پر فتویٰ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. خود عمل کرنا چاہے، اب یہ نا لوگوں کو خود مسائل کو پتہ نہیں ہوتا. اب ایک آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے، وہ آ کے کہتے ہیں بھائی میں جو ہے نا وہ مثلاً سفر میں نکلتا ہوں اور گاڑی رکتی ہی نہیں ہے، روزانہ میری عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، روزانہ میری عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. یہ کئی لوگ ہوتے ہیں سفر میں، جیسے میڈیکل والے ہیں، یہ آگے پیچھے آنا جانا ان کا رہتا ہے، تو اب روزانہ میری نماز قضا ہو جاتی ہے. تو اب اگر آپ اس کو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مثل ثانی میں وہ کیا کرے، وہ زور اور اثر کو ملا کر پڑھ لے، اور اب اس کی جو دونوں نمازیں ہیں وہ اپنے وقت پر ادا ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ اس کو اس قسم کی جو سہولت ہے یہ فتویٰ دے سکتے ہیں. یہاں پر تو بعض یہ بھی کہا کہ قول مخالف جو ہے مطلب جمع حقیقی، اس پہ انشاءاللہ کل متفرقات میں ہم بات کرتے ہیں. تو مذہب غیر پر فتویٰ، حضرت حاجت جو ہے مذہب غیر پر فتویٰ، اس کو وہ بھی بات سے انشاءاللہ اس کو وہ کل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال مقصد یہ کہنے کا کہ اگر مفتی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو واقعی ضرورت ہے، روزانہ وہ نماز قضا کرتا ہے، روزانہ وہ نماز قضا کرتا ہے، تو اب اگر اس کو یہ کہا جائے کہ تم سفر کی حالت میں مثل ثانی کے اندر زور اور اثر ملا کر پڑھ لو، تو اب یہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی ازرائے حاجت خود تو عمل کر سکتا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ مفتی بھی ضرورت مند کو فتویٰ دے سکتا ہے. مفتی سمجھتا ہے اس کو ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں ضرورت اور مجبوری کی صورت میں اس کو یہ رائے دے سکتا ہے کہ اس پہ تمہارے لیے عمل کی گنجائش ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ استثناء ہو گیا ایک. دوسرا استثناء پہلے گزرا ہے. کون سا؟ ہر وہ قول جو مسلمان سے کفر کی نفی کرے، ولو کانا ضعیفا، ولو کانت روایتاً ضعیفتاً، ولو کانا من غیر اہل مذہب، جب بھی اس کو قبول کیا جائے گا. روایت ضعیفہ ہو، آپ حنفی ہو، شافیوں کی ہو، مالکیوں کی روایت موجود ہے، حنبلیوں کی روایت موجود ہے، آپ کی نظر میں قول راجح اور ہے، لیکن ایک انتہائی ضعیف روایت وہ مروی ہے شافیوں سے، مالکیوں سے، حنبلیوں سے کہ بھئی یہ کفر نہیں ہے، تب مسلمان سے کفر کی نفی کرنے کے لیے وہ ضعیف بلکہ اضعف ترین احتمال جو ہے اس کا سہارا لے کر اسے کفر کی نفی کر دی جائے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ نہیں ہے کہ مروڑ مراڑ کے جیسے اب کچھ مفتیان کرام کا جو ہے یہ مزاج بن چکا ہے، کیا جی اس کو مروڑ مراڑ کے اس کو دھکیلنا ہے کفر کی وادی میں. نہیں بناؤ اس کو کافر، معاذ اللہ مل جائے جی، اس کو بناؤ، اس کو چھوڑو نہیں. کوئی بات تو نکلتی ہے نا کفر والی، چلو اس کو بناؤ. تو یہ بات نہیں ہے، یہ شریعت کے مزاج نہیں ہے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے. شریعت کے مزاج یہ ہے کہ حنفی سارے مل کر کہہ رہے کفر ہے. امام شافعی علیہ رحمہ سے ایک روایت ہے، وہ کہتے کفر نہیں ہے، ایسے بولے تو کفر نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں، امام مالک کہہ رہے ہیں کفر نہیں ہے. حنفی آپ کے سارے کہہ رہے ہیں کفر ہے، وہ کہہ رہے نہیں ہے. تو مسلمان سے کفر کی نفی کرنے کے لیے اس کی مان لیں گے. آپ کی روایت اور انتہائی ضعیف روایت ہے، آپ اس ضعیف روایت کو مانیں گے اس کے لیے مسلمان سے کفر کی نفی کر دیں گے. تو یہ دو بڑے کیا ہیں وہ مستثنیات ہیں، یہاں پر دو بڑے استثناءات ہیں. یہ اگر کفر پر اس کے یہ ترجیح صریح ہو پھر جی اس کے مقابلے ترجیح صریح ہو کفر کو، جی، اور اس کے مقابل ترجیح سرے سے ہی نہ ہو لیکن روایت ہو، جب بھی
ترجیح اس کو دیں گے جو کفر کی نفی کر رہا ہے. یہ ترجیح صریح پر بھی فوق لوگوں نے اس کو رد کر دیا. جنہوں نے ترجیح صریح جی کی ہے انہوں نے اس روایت ضعیفہ کا شد و مد سے رد کیا ہے. لیکن روایت ہے پھر بھی نوادر بھی کر لو, ٹھیک ہے نا, پھر بھی ہے صحیح. تو کفر کی مسلمان سے نفی کرنے کے لیے فتویٰ اس پر دیا جائے گا. یہ دو جو ہے نا وہ ہیں اس سے استثناءات, ٹھیک ہوگی. جی اور نہیں جائز ہے ضعیف پر عمل, یہ تو گیا اپنے حق میں. اور نہ ہی اس کے ساتھ جواب دیا جائے گا اس شخص کو جو سوال کرنے آئے. نہ فتویٰ دیے جا سکتے ہیں نہ عمل کیے جا سکتے ہیں, مگر عامل کے لیے جس کو ضرورت ہو. ایک اور استثناء ہے لیکن وہ مجتہدین کے حق میں ہے, ارباب اجتہاد کے حق میں ہے, جو دلیل میں نظر کے اہل ہوں ان کے حق میں ہے. وہ کیا؟ انہوں نے دیکھا بھائی اس مقام پہ جو قول ضعیف, جس کو قول ضعیف قرار دیا گیا ہے, اس کی دلیل کبھی ہے, وہ مجتہد وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ وظیفہ ہمارا نہیں ہے. اور من لہو معرفت المشہورہ, جو جس کو معرفت مشہورہ ہو, دلائل میں نظر کر سکتا ہو, وہ کہ اس کا مسئلہ الگ ہے. یا وہ شخص جس کے لیے معرفت مشہورہ ہو. ہم نے مفتی اور قاضی کے بیچ شروع میں فرق بیان کر لیا تھا, ٹھیک ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قاضی ہے وہ ضعیف کے مطابق فیصلہ نہیں دے سکتا. قاضی کو کوئی اجازت نہیں کہ وہ ضعیف کے مطابق فیصلہ دے. یہ اپنے دور کی بات بیان کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں جو قاضی ہیں ان کو جب عہدہ قضاء پر فائز کیا جاتا ہے تو حکمران اور سلطان جو ہے اس کے منشور میں یہ بات مندرج ہے کہ لا یقضی الا بالراجح من مذہبہ, اپنے مذہب کا جو راجح اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا. ذہن میں رکھنا, قاضی کو جو یہ منصب ملا, یہ جو اختیار ملا, وہ سلطان کی جانب سے آیا, حاکم کی جانب سے آیا. حاکم نے اس کو دیا ہی فقط راجے کے معاملے میں ہے, مرجو کے معاملے میں دیا ہی نہیں. تو مرجو کے معاملے میں یہ ہے ہی معذور, فیصلہ کرے گا تو ہوگا ہی نہیں. کیوں؟ یہ ہے ہی نہیں, اس منصب پہ ہی نہیں. قاضی نے جب اس کو مقلد بنایا, اس کو یہ منصب دیا, تو منصب اس قید کے ساتھ دیا کہ لا یقضی الا بالراجح من مذہبہ, فیصلہ راجح مذہب کے مطابق ہوگا, اس کے علاوہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. تو اب جو غیر راجح ہے, مرجو ہے, اس کے بارے میں قاضی کر ہی نہیں سکتا. اس سے آپ سمجھ لیں کہ اگر مفتی تو تھا نا, اس کے بارے میں کہا کہ اس نے دیکھا یہ پریشان ہے, اس کو مسئلہ بتا دیا, بھائی مجبوری کی حالت میں تو یہ کر سکتا ہے. قاضی نہیں کر سکتا, قاضی نہیں کر سکتا. قاضی راجح پر فیصلہ کرے گا, مرجو پر فیصلہ نہیں کرے گا. مرجو کے حق میں وہ معذور ہے. لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے اپنے دور اپنے حساب سے کی ہے. ہمارے قانون الگ مختلف ہے, ٹھیک ہو گیا. لیکن قاضی اس کے مطابق قضا نہ کرے گا. اگر قضا کی تو اس کا حکم جاری نہ ہوگا. بالخصوص ہمارے قضات جو کہ مقید کیے گئے ہیں راجح مذہب کے ساتھ, جب عہدہ دیے جاتے ہیں, کام ہوا وہ جیسے میں نے لڑی میں پرویا, اور اللہ کے لیے حمد ہے, مشک کا خابینی اختتام, خوشبودار اختتام ہے, اس پر بھی کہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اس درجہ میں ہے. یہ گفتگو کا اختتام بھی کس پہ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا پر ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ پورا ہو گیا. کل انشاءاللہ پھر متفرقات.